أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ جیسے کہ آپ ساتھیوں کے سامنے تیمم کے مسنونات بیان ہو رہے تھے کہ تیمم کے اندر کتنی سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے فقہاء کرام نے آپ ساتھیوں کے سامنے ان کی تعداد بیان کی کہ تیمم کے اندر 7 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ نمبر 2 ترتیب، سب سے پہلے چہرے کا مسح کرنا، تیمم کرنا، پھر دونوں ہاتھوں کا تیمم کرنا۔ نمبر 3 پے در پے، یعنی مسلسل، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہو گئے، آپ نے چہرے کا تیمم کر لیا اور پھر اس کے بعد 5-10 منٹ کے بعد آپ نے ہاتھوں کا تیمم کیا، تو یہ تیمم کرنا درست اور جائز نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کا مٹی میں آگے کی طرف لے کے جانا اور پھر دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے آنا۔ 5 سنتیں پوری ہو گئی۔ اب 6ٹھی سنت یہ ہے کہ انگلیوں کا کشادہ رکھنا۔ ہم اور آپ تو پانی لیتے نا، یوں بند کرتے ہیں، اگر ہاتھ کھولیں گے تو پانی گر جائیں گے، اور یوں بھی کشادہ نہیں کرنا انگلیوں کو، حسب معمول، یعنی یوں ہلکی سی بالکل، تاکہ مٹی ان کے خلاؤں میں بھی لگ جائے، وہ بارڈر مٹی کا۔ ایسے مٹی اٹھانا نہیں ہے، آپ کو یوں ہاتھ مارنے، جیسے وہ ٹاپی مارتے نا مستری، یعنی دیوار پر جو سیمنٹ لگاتے ہیں، کرنڈی ہم کہتے ہیں اسے اردو کی زبان میں، یا چاپی کہتے ہیں یا ٹاپی کہتے ہیں، بہرحال اس طریقے سے آپ کو یوں ہاتھ کھول لیں اپنے حسب توفیق اور یوں مارنے۔ آپ کو یوں کھولنے نہیں، یوں ہلکے سے یوں رکھیں۔ آپ نے یوں مار دیے، 6 سنتیں ہو گئی۔ اور 7ویں سنت یہ ہے کہ ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ جاڑنا۔ یہ 7 سنتیں پوری ہو گئی نا آپ ساتھیوں کے ساتھ۔ نمبر 1 سر کا مسح۔ اس میں سر کا مسح نہیں ہے، جیسے وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، اس کے اندر 2 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 2 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پورے چہرے کا مسح کرنا، تیمم کرنا، اور ساتھیوں کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھیں گے، مٹی پر لگانے کے بعد ہاتھ یوں رکھیں گے، یہ یہاں سے لے کر نا، یہاں سے آپ لیں گے، یہاں سے آپ رکھیں گے یوں ہاتھ، یوں چلتے 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 یوں نیچے آئیں گے۔ اب آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ کوئی بھی میرا بال برابر چہرے کا حصہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا خالی۔ یوں آپ آئیں گے، یوں کرتے 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 یوں آئیں گے، ٹھیک ہے، یوں آ گئے، یہ ناک بھی چلی گئی، یوں، ٹھیک ہے۔ پھر 3 انگلیوں کو 3 انگلیوں کے ساتھ، پھر 2 انگلیوں کو 2 انگلیوں کے ساتھ، یوں نہیں، یوں کر کے یوں آپ لے آئیں گے، یوں کونی تک آ گئے، آپ نے یوں گھما دیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو دونوں انگلیوں کو آپ نے یوں پکڑ لیا اور 3 پیچھے ہٹ گئے۔ اب صرف دونوں کا کام ہے، آسان طریقہ ہے۔ سر کا مسح نہیں ہے اس میں، اور پیروں کا دھونا نہیں ہے، پیروں کا مسح نہیں ہے۔ صرف 2 فرائض ہیں اس کے اندر۔ وضو کے تو 4 فرائض ہیں، تیمم کے اندر 2 فرائض ہیں۔ اور دوسرا مثال کے طور پہ 2 ضربیں ہیں، 4 ضربیں نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں۔ 2 مرتبہ آپ نے، ایک مرتبہ یوں ہاتھ مار دیا، ایک، آپ کی مرضی الگ الگ کر لے یا دونوں ایک ساتھ لگا لیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگ 2 ایک ساتھ مارتے ہیں، ایک مرتبہ مارنے کے لیے چہرے کا مسح کیا، اور دوسری مرتبہ جو اس نے ضرب ماری ہے وہ ہاتھوں کو مسح کرنے کے لیے، تیمم کرنے کے لیے کیا۔ اگر وہ الگ الگ کرے گا تو پھر بھی درست ہو جائے گا، ایک ساتھ کرے گا تو پھر بھی درست ہو جائے گا، وہ آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ تو 7 سنتیں ہوگی۔ نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 ترتیب، پہلے چہرے کا تیمم کرنا، پھر دونوں ہاتھوں کا تیمم کرنا، نمبر 3 مسلسل کرنا، یعنی پے در پہ کرنا، ٹیرنا نہیں ہے بیچ میں، یہ نہیں کہ آپ نے دیر لگا لی۔ نمبر 4 ہاتھوں کو آگے لے کے جانا مٹی میں یوں، اور نمبر 5 پھر پیچھے لے کے آنا۔ نمبر 7 انگلیوں کو کشادہ نمبر 6 انگلیوں کو کشادہ رکھنا، نمبر 7 ہاتھوں کو جاڑنا۔ یہ 7 سنتیں ہوں گی۔ باقی جو مستحب عمل ہے
وہ کل انشاءاللہ آپ ساتھیوں کے سامنے بیان ہوں گے کہ تیمم کے اندر مستحب کون کون سا عمل ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان مسائل کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ یہ وضو کے مسائل اور تیمم کے مسائل آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ انسان ہے، بشر ہے، تقاضا ہے، بیماری ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، سفر ہے، حضر ہے، شہر ہے، دیہات ہے۔ ہمیں اور آپ کو سفر پہ بھی نکلنا پڑے گا، کہیں پانی نہیں تو اب کیا کریں؟ تیمم کر کے نماز پڑھنی ہے، نماز تو معاف نہیں ہے۔